يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يزرون. وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو وللدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون. قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين. وإن كان كبر عليك إعراضهم فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين. محترم حضرات و سامعین و سامعات، سورہ انعام کے چوتھے رکوع کی کچھ آیات تلاوت کی گئی ہیں. اس سے پہلے درس میں اللہ تبارک و تعالی نے ان لوگوں کا تذکرہ کیا تھا جو دنیاوی زندگی ہی کو سب کچھ سمجھتے ہیں اور جن کا یہ عقیدہ ہے کہ ہم اسی دنیا میں مریں گے اور جئیں گے اور دوبارہ اٹھائے نہیں جائیں گے. ان آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے یہ بتلایا ہے کہ وہ لوگ جو اللہ کے ملاقات کی تکذیب کرتے ہیں، جھٹلاتے ہیں کہ کوئی ایسا دن آئے گا جب اللہ کے روبرو پیش ہونا ہوگا، جب اپنے اعمال کا حساب و کتاب دینا ہوگا، جو اس کو جھٹلاتے ہیں حقیقت میں وہی خسارے میں ہے. اس لیے کہ جب اللہ کی ملاقات کو جھٹلاتے ہیں تو دنیا میں منمانی زندگی گزارتے ہیں، حلال و حرام کی تمیز نہیں کرتے، جائز ناجائز کا فرق نہیں کرتے، دین کا خیال نہیں کرتے، اللہ کی توحید کو برتتے نہیں اور وہ شرک کے دلدل میں مبتلا ہیں. ظاہر ہے کہ جو ان گناہوں میں، گمراہیوں میں، بدعمالیوں میں، بدعقیدگی میں مبتلا ہو، گھاٹا تو اسی کا ہوگا اور وہ اس سے بچ نہیں سکے گا. اور پھر یہ ذکر ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کفار مکہ کے سامنے اپنی دعوت پیش کرتے رہے، کئی سال گزر گئے اور کفار مکہ مسلسل آپ سے مطالبہ کرتے، کوئی حصی مطالبہ. حصی مطالبے کا مطلب یہ ہے کہ جیسے وہ کہتے تھے کہ صفا پہاڑ یا مکہ کے آس پاس جو پہاڑیاں ہیں وہ یہاں سے ہٹ جائیں، یا یہاں کی یہ جو سنگلاخ زمین ہے، پتھریلی زمین ہے، یہ پھٹ جائے اور اس میں سے چشمے ابل پڑیں، یا یہ کہ صفا پہاڑ کی جگہ سونا ہو جائے، ہم مالدار ہو جائیں، یا یہ کہ باغات ہوں، اس میں پھل ہوں،
کہ ہم عیش کی زندگی گزاریں تو ایسے حصی معجزات مانگتے تھے. اللہ تبارک و تعالی نے کہا کہ جو حصی معجزات کا مطالبہ کریں ان کا معاملہ یہ ہے کہ وہ ایمان نہیں لائیں گے، اور مطالبہ پورا ہونے کے بعد بھی اگر ایمان نہیں لائے تو انجام کار ہلاکت ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ اگر انہوں نے معجزے کا مطالبہ کیا اور اس معجزے کی وجہ سے مجبور ہو کر وہ ایمان لائے تو ان کا وہ ایمان ان کے لیے نفع بخش نہیں ہے. نفع بخش ایمان تو وہ ہے جو اللہ کے خوف سے، اس کی خشیت سے، اس کی قدرت کاملہ سے، اس کے علم سے، اس کی صفات سے، اس کی ربوبیت سے متاثر ہو کر ایمان لائے، وہ ایمان نفع بخش ہے. اور اگر بدرجہ مجبوری کوئی ایمان لاتا ہے تو ایمان نفع بخش نہیں ہے. وہ ان کو سمجھایا گیا اور یہ بتایا گیا کہ اللہ تعالی چاہتا تو ان کو ایمان پر جمع کر دیتا، ایسے حالات پیدا کر دیتا، ایسا ماحول بنا دیتا، ایسے عذاب ڈال دیتا کہ ایمان لائے بغیر کسی کو چارہ نہیں ہوتا. اللہ ایسا کر سکتا تھا، لیکن یہ اللہ کی مشیت کے خلاف ہے. اللہ تعالیٰ نے آزادی دے دی ہے. اللہ نے فرمایا ہے جو چاہے ایمان لائے، جو چاہے کفر کرے. یہ یاد رکھنا چاہیے جو کفر کرے گا ہم نے ظالموں کے لیے جہنم تیار کر رکھا ہے، جو ایمان لائے گا ہم نے مومنین کے لیے جنت تیار کر رکھا ہے. تو یہ واضح کر دیا اللہ تعالیٰ نے، لیکن زبردستی نہیں کی. زبردستی اگر کوئی ایمان لاتا ہے تو اس ایمان لانے کا کوئی مزہ نہیں. ایک شخص خوشی خوشی اپنی محبت سے آپ کے پاس آتا ہے، اس کے آنے میں جو مزہ ہے، اور ایک آدمی کو مار پیٹ کر کے اور باندھ کر کے آپ کے پاس لایا گیا تو اس آنے میں کوئی مزہ نہیں ہے. وہاں تو آدمی مجبور ہو کر لایا گیا ہے. یہی معاملہ ایمان کا ہے. تو یہ سمجھایا گیا کہ اللہ جمع کر سکتا تھا لیکن یہ اس کی مشیت کے خلاف. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مدت تک، کئی سال تک مسلسل دعوت دیتے رہے اور وہ کفار ایمان نہیں لاتے تھے. تو آپ کے دل میں یہ تمنا ہوتی تھی کاش کوئی ایسا بڑا معجزہ اترتا جسے دیکھ کر یہ ایمان لے آتے. اور آپ کے دل میں یہ بات آتی تھی ان کے ایمان کی لالچ میں. تو اللہ تعالیٰ نے سمجھایا کہ دیکھو یہ حصی معجزات آ جائے تب بھی ایمان نہیں لائیں گے، اور اگر آپ کو اتنی ہی خواہش ہے کہ کوئی معجزہ اتر جائے اور یہ ایمان لے آئیں تو ٹھیک ہے، جائیے آپ خود سے معجزہ لے آئیے. زمین میں کوئی سرنگ تلاش کر لیجئے، وہاں سے لے آئیے. آسمان کے لیے کوئی سیڑھی تلاش کر لیجئے، آسمان میں چڑھ کے وہاں سے ایمان لے آئیے. اور تنبیہ کی کہ نادانوں والی بات مت کرو، یہ اللہ کی مشیت کے خلاف ہے. تو آپ کو اللہ کی مشیت کے خلاف نہ سوچنا چاہیے، نہ تدبیر کرنی چاہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ہدایت دی گئی. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قد خسر الذین کذبوا بلقاء اللہ، تحقیق کی ضرور بھی ضرور گھاٹے میں ہیں وہ لوگ جنہوں نے اللہ کے ملاقات کی تکذیب کی. حتی اذا جاءتهم الساعة بغتۃ، یہاں تک کہ جب قیامت اچانک ان کے پاس آ جائے گی تب وہ کہیں گے یا حسرتنا علی ما فرطنا، ہائے افسوس ہم نے بڑی کمی کی. فیہا، اس دنیا میں ہم نے بڑی کمی کی، اور قیامت کے سلسلے میں اور ملاقات کے سلسلے میں اور اعمال صالحہ کے انجام دینے کے سلسلے میں اور اس زندگی کے سلسلے میں ہم نے بڑی کمی کی. اس وقت حالت یہ ہوگی یوم یعض الظالم علی یدیہ، یاد کرو اس دن کو جب ظالم اپنے ہاتھ کاٹ کھائے گا اور کہے گا کاش کہ میں نے رسول کے ساتھ اپنا راستہ بنا لیا ہوتا، کاش کہ میں نے فلاں کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا، کاش ایسا اور کاش ویسا. لیکن اب کوئی نفع بخش نہیں ہے.
اب کہانی ختم. صرف نہ ایک ہی گھاٹے میں اللہ نے فرمایا وَهُمْ يَحْمِلُونَ أَوْزَارَهُمْ، یہ اپنے گناہوں کا بوجھ اپنی پیٹھوں پر اٹھائے ہوئے ہوں گے. أَلَا سَاءَ مَا يَزِرُونَ، کیا ہی بری چیز ہے جو یہ اٹھائے ہوئے ہیں. گناہوں کو بعض احادیث کی روشنی میں پتہ چلتا ہے کہ انسانی شکل بعض جانوروں کی شکل دے دی جائے گی اور ان جانوروں کو اپنی پیٹھ پر لادے ہوئے ہوں گے اور چلا رہے ہوں گے، واویلا کر رہے ہوں گے. بالکل ایسے ہی جیسے وہ لوگ جو اپنے مالوں کی زکوٰۃ نہیں دیتے ہیں تو اس مال کو اژدہا کی شکل بنا دیا جائے گا اور وہ اژدہا انہیں دوڑائے گا اور پکڑ لے گا اور ان کے جبڑے کو چیرے گا اور یہ کہیں گے ارے تو کون؟ تو کہے گا کہ جو ہے میں تیرا مال ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں. یا جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اعمال صالحہ جو ہے وہ ایک خوبصورت شکل میں آئیں گے اور اس آدمی کو بشارت دیں گے. تو آدمی پوچھے گا بھائی آپ کون ہیں؟ جنت کی بشارت دیں گے، اللہ کے خوشنودی کی بشارت دیں گے. کہے گا وہ آدمی کہے گا کہ بھائی آپ کون؟ تو کہیں گے وہ کہے گا کہ میں تمہارا نیک عمل ہوں انسانی شکل میں. ایسے جو برے عمل والے ہوں گے انتہائی قبیح صورت میں وہ اعمال پیش ہوں گے اور کہیں گے تیرے لیے بربادی ہے، تیرے لیے دھواں ہے، آگ ہے، خون ہے، پیپ ہے. کہے گا تو کون؟ کہے گا میں تیری بدعمالیہ ہوں. تو ایسی ہی قیامت کے دن اپنے پیٹھوں پہ اپنے گناہوں کا بوجھ لادے ہوئے ہوں گے جو مختلف جانوروں کی شکل میں ہوں گے اور وہ پیٹھ پہ لدے ہوئے ہوں گے اور وہ اس کے بوجھ تلے دبا جا رہا ہوگا اور بلبلا رہا ہوگا اور دہائی دے رہا ہوگا مگر کوئی اس کی سننے والا نہیں ہوگا. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ. اور پھر ان منکرین قیامت کو، ان کفار مکہ کو اور خود اہل ایمان کو یہ کہا جا رہا ہے وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ، اور یہ دنیاوی زندگی نہیں ہے مگر کھیل کود اور سیر سپاٹا بس. کھیل کود اور سیر سپاٹے سے مراد یہ ہے کہ جیسے آدمی کہیں جاتا ہے تو ایک تھوڑی مدت، ورنہ ایسا نہیں ہے کہ دنیا میں سنجیدگی نہیں ہے، دنیا میں اطمینان اور سکون اور وقار نہیں ہے. لیکن اہل ایمان دنیا کے ایک ایک منٹ کا حساب کرتے ہیں، اپنے وقت کو اچھے سے گزارتے ہیں، اس وقت سے فائدہ اٹھا کر نیکی کے کام کرتے ہیں. اور جو کفار اور مشرکین ہیں وہ کھیل کود ہی میں لگے ہوئے ہیں، عیاشی میں لگے ہوئے ہیں. بس دنیا میں اسی انداز میں کہا گیا کہ دنیاوی زندگی نہیں ہے الا لعب ولہو، مگر کھیل کود اور تماشا. وللدار الآخرۃ خیر للذین یتقون، اور ضرور بھی ضرور آخرت کی زندگی اور آخرت کا گھر بہتر ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ کا تقوی اختیار کرتے ہیں. افلا تعقلون، کیا تم اتنا بھی سوجھ بوجھ نہیں رکھتے کہ دنیا کی کیا حیثیت ہے آخرت کے مقابلے میں؟ دنیا تو جیسے ایک مسافر کا توشہ ہو. قد نعلم انه ليحزنك الذي يقولون، تحقیق کی ہم ضرور بھی ضرور جانتے ہیں اس بات کو. ليحزنك، کہ آپ کو غمگین کر دیتی ہے وہ چیز جو یہ کہہ رہے ہیں، جو دین کو جھٹلاتے ہیں، قیامت کو جھٹلاتے ہیں، حشر نشر کو جھٹلاتے ہیں، اللہ کے رسولوں کو، اس کی کتابوں کو، شریعت کو جھٹلاتے ہیں. آپ کو اس سے ملال ہوتا ہے، ہم اچھی طرح جانتے ہیں کہ آپ کو قلق اور گھٹن ہوتی ہے. قد نعلم انه ليحزنك، ہم اچھی طرح جانتے ہیں کہ آپ کو غمگین کر دیتی ہے وہ بات جو یہ کہہ رہے ہیں. فإنهم لا يكذبونك، صحیح بات یہ ہے کہ آپ کو نہیں جھٹلا رہے ہیں، یہ تو آپ کو امین کہتے ہیں، صادق کہتے ہیں. ایک مرتبہ ابو جہل ملعون نے کہا محمد ہم آپ کی تکذیب نہیں کرتے ہیں، ہم جانتے ہیں کہ آپ ہم میں سب سے اچھے ہیں، ہم اس کی تکذیب کرتے ہیں جو آپ لے کر آئے ہیں، ہم اسے جھٹلا رہے ہیں جسے آپ لے کر کے آئے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اسی موقع پر یہ آیت نازل کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی کہ آپ کو نہیں جھٹلا رہے ہیں، یہ ہمارے پیغام کو، ہماری ہدایات کو، ہماری شریعت کو جھٹلا رہے ہیں اور ہم ان سے نپٹنے کے لیے کافی ہیں.
ہم ان کا تیا پاچا کر دیں گے، ہم ڈیل دے رہے ہیں، جب پکڑیں گے تو ان کے لیے پھر کوئی گنجائش نہیں ہوگی۔ اس لیے آپ صبر سے کام لیں، آپ گھبرائیں نہیں۔ جی فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ، یہ آپ کو نہیں جھٹلا رہے ہیں، وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ، سچی بات یہ ہے کہ یہ ظالم لوگ اللہ کی آیات کا انکار کر رہے ہیں، اللہ کی آیات کو جھٹلا رہے ہیں۔ اس لیے آپ تسلی رکھیں۔ اور دوسری بات کیا کہی؟ وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ، اور تحقیق کی آپ سے پہلے بھی رسول جھٹلائے گئے، جتنے بھی رسول آئے ان کی امتوں نے انہیں جھٹلایا، ان کا مذاق اڑایا، انہیں تنگ کیا۔ فَصَبَرُوا عَلَى مَا كُذِّبُوا، تو ان رسولوں نے صبر کیا اس بات پر جو انہیں جھٹلایا گیا، وَأُوذُوا، اور انہیں ستایا گیا، حَتَّى أَتَاهُمْ نَصْرُنَا، صبر کرتے رہے یہاں تک کہ ہماری مدد آ پہنچی۔ اللہ نے یہ اپنے اوپر لازم کر لیا ہے، کتب اللہ نے لکھ دیا ہے، لاغلبن انا ورسلی، کہ میں اور ضرور میں اور میرے رسول غالب ہو کر رہیں گے۔ اور اللہ نے فرمایا وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ، اور یقیناً ہماری جماعت ضرور وہی غالب ہو کر رہے گی۔ تو اللہ نے لکھ دیا ہے، وَلَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ، اور اللہ کے فیصلے میں کوئی تبدیلی نہیں کہ شروع میں امتیں جھٹلائیں گی، ستائیں گی، لیکن پھر دھیرے دھیرے اللہ تعالی اہل ایمان کو مضبوط کرے گا اور خصوصی مدد فرمائے گا، اور انجام کار رسولوں اور مومنین کے لیے ہوگا۔ ایسی آپ بھی گھبرائیں نہیں، انجام کار آپ کے لیے۔ اور دنیا نے یہ دیکھا کہ مکی زندگی میں 13 سال تک آپ کو ستایا گیا، لیکن مکی زندگی کے 10 سالہ دور میں پورا جزیرۃ العرب مشرف با اسلام ہو گیا، تمام قبائل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قبضے میں آ گئے، اور پھر مسلمانوں نے جزیرۃ العرب سے نکل کر روم اور فارس کی سلطنتوں پر قبضہ کیا، اور قیصر و کسریٰ کے خزانے مسلمانوں کے زیر نگیں آئے اور دینی طریقے پر انہیں خرچ کیا گیا۔ جی تو میرے فیصلے میں تبدیلی نہیں ہوتی۔ وَلَقَدْ جَاءَكَ مِن نَبَإِ الْمُرْسَلِينَ، اور اے نبی آپ تک تو نبیوں کے اور رسولوں کے واقعات پہنچ چکے ہیں، پھر آپ کو کیوں گھبراہٹ ہو رہی ہے؟ پھر آپ کیوں نہیں تسلی رکھتے؟ اب یہ تو تسلی دی گئی، لیکن اللہ تعالیٰ نے تھوڑا گرمی سے بھی سمجھایا۔ وَإِن كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ، اور اگر آپ کو گراں گزرتا ہے، بھاری گزرتا ہے ان کا اعراض کرنا، ان کی بے توجہی کرنا، اے نبی اگر آپ کو بھاری گزرتا ہے، فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَن تَبْتَغِيَ نَفَقًا فِي الْأَرْضِ، اگر آپ طاقت رکھتے ہیں تو زمین میں کوئی سرنگ تلاش کر لیجئے، او سلمًا فی السماء، یا آسمان میں کوئی سیڑھی تلاش کر لیجئے، فَتَأْتِيهِمْ بِآیَةٍ، آپ یہ چاہ رہے ہیں تو آپ ان کے لیے کوئی معجزہ، کوئی نشانی لے آئیے۔ ہماری سنت تو ہم نے بتا دی، لیکن اگر آپ کو ایسی جلدی ہے ان کے ایمان لانے کی اور آپ کو گراں گزرتا ہے تو آپ لے آئیے اگر لا سکتے ہوں۔ ظاہر ہے کون لا سکتا ہے؟ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَى، وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَى، اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو انہیں ہدایت پر جمع کر دیتا۔ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْجَاهِلِينَ، لہذا اے نبی آپ نادانوں میں سے نہ ہو جائیں۔ جو چل رہا ہے چلنے دیں، آپ اپنی دعوت کا کام کرتے جائیے، صبر کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑیے، انجام کار آپ کے لیے اور آپ کے متبعین کے لیے۔ اور یہ اگر ایمان لے آئے تو ان کی سعادت، ایمان نہ لائے تو ان کی بدبختی اور شقاوت ہوگی، اور یہی خسارہ اٹھانے والوں میں ہوں گے۔ انما یستجیب الذین یسمعون، یقیناً قبول وہ کرتے ہیں جو دل کے کانوں سے سنتے ہیں، دل کی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، وہ سنتے ہیں اور وہ قبول کرتے ہیں، وہ ایمان لاتے ہیں۔ والموتى، اور وہ جو دل کے کانوں سے نہیں سنتے، دل کی آنکھوں سے نہیں دیکھتے، ایمان نہیں لاتے، تو یہ چلتی پھرتی لاش ہیں، یہ مردے ہیں جو اللہ کی کھا کر، اللہ کی نعمتوں سے فائدہ اٹھا کر اللہ کا انکار کرے، اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرائے، وہ مردے ہیں۔
اور ان مردوں کا معاملہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت میں انہیں اٹھا کھڑا کرے گا. والموت یبعثہم اللہ، اور مردے اللہ تعالیٰ انہیں اٹھائے گا. ثم الیہ یرجعون، پھر یہ اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹائے جائیں گے. وقالوا لولا نزل علیہ آیۃ من ربہ، یہ کفار و مشرکین کہتے ہیں کہ کیوں نہیں اس پر اس کے رب کی جانب سے کوئی نشانی، کوئی معجزہ اترتا. قل ان اللہ قادر علی ان ینزل آیۃ، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر ہے کہ ان پر وہ معجزات اتار دے. ولکن اکثرهم لا يعلمون، لیکن ان میں سے اکثر لوگ نہیں جانتے، سوجھ بوجھ نہیں رکھتے. سابقہ امتوں نے بھی مانگا اور ان کو معجزات دیے گئے، اور جب وہ ایمان نہیں لائے تو ہلاک و برباد کیے گئے. ایسے ہی یہ لوگ بھی مانگ رہے ہیں، اور اگر معجزہ دینے کے بعد بھی ایمان نہیں لائے تو یہ ہلاک کر دیے جائیں گے، برباد کر دیے جائیں گے. وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمَمٌ أَمْثَالُكُمْ، اور کوئی بھی جاندار روئے زمین میں نہیں ہے، چاہے وہ رینگنے والا ہو، چاہے وہ چلنے والا ہو، چاہے وہ اڑنے والا ہو، چاہے وہ چرنے والا ہو، جو بھی ہیں. وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ، اور روئے زمین میں کوئی بھی چوپایا نہیں ہے، کوئی بھی جاندار نہیں ہے. وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ، اور نہ ہی کوئی پرندہ ہے جو اپنے پروں سے اڑتا ہے. الا امم امثالکم، مگر وہ تمہاری طرح ہی، تمہارے ہی قسم کی امت ہیں، ان کی بھی قسمیں ہیں. جیسے اللہ نے تمہارے لیے وحی کیا ہے ان کے لیے بھی وحی کیا ہے. وہ اللہ کے حکموں کے مطابق عمل کر رہے ہیں، اس سے روگردانی نہیں کرتے. اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے نظام بنا دیا ہے. اللہ نے شہد کی مکھی کو وحی کیا کہ اپنا گھر ایسے ایسے بناؤ، پھر پھولوں سے پھلوں سے رس چوسو اور ایسے بناؤ. وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مَكَانًا أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ، کیا اور جو ہے اللہ نے شہد کی مکھی کو وحی کیا کہ پہاڑوں میں اور ویرانوں میں، جنگلوں میں اپنا گھر بناؤ اور رس چوس کر کے شہد بناؤ. فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ، ایسی اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کے لیے، شیر کے لیے اس نے نظام بنا دیا کہ وہ گھاس کھا نہیں سکتا، گوشت ہی کھائے گا. گھاس کھا لے گا وہ بیمار ہو جائے گا. اور بکری کے لیے، بھیڑ کے لیے، گائے بھینس کے لیے نظام بنا دیا کہ وہ گھاس کھائیں، اگر وہ گوشت کھا لے تو نقصان ہو جائے، مر جائے. ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوقات کے لیے ایک فطرت، ایک نظام بنا دیا ہے، اور اسی کے مطابق وہ چل رہے ہیں. یہ بدبخت انسان ہے کہ اللہ نے اس کو سوجھ بوجھ، عقل و شعور، ساری چیزیں دیں اور اس کو نظام دیا، پھر بھی اس انسان کی اکثریت اللہ کے حکموں سے اعراض کر رہی ہے. 8 ارب آبادی میں 6 ارب آبادی اللہ کی منکر ہے، اور 2 ارب جو مسلمان ہیں ان میں بھی کچھ لولے ہیں، کچھ لنگڑے ہیں، کچھ اپاہج ہیں، کچھ اندھے ہیں، کئی طرح کے لوگ موجود ہیں. تھوڑے سے لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کے حکموں کو مانتے ہیں اور اس کے مطابق عمل کرتے ہیں. تو اللہ نے وہی بتایا کہ یہ جاندار جو ہیں وہ بھی تمہاری طرح سے ایک امت ہیں، ان کو بھی ہم نے نظام دیا ہے، اس کے مطابق وہ زندگی گزار رہے ہیں. یہ انسان ہے کہ اللہ نے اس کو سوجھ بوجھ، عقل و خرد، ساری چیزیں دی ہیں، اس کے باوجود سب سے بڑا ناشکرا ہے. اور یہ انسان ہی ہے کہ تمام مخلوقات میں سب سے افضل اور برتر بھی ہے. جو اللہ کے حکموں کے مطابق عمل کرے وہ سب سے افضل اور برتر ہے، اور جو اس کے حکموں سے منہ موڑے وہ سب سے گیا گزرا ہے. کسی جو ہے دہریے نے پوچھا کسی نیک شخص سے، کسی اللہ کے ولی سے، حضرت یہ بتائیے کہ آپ کتے سے افضل ہیں کہ کتا افضل ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ اگر میں اپنے رب کے مرضی کے مطابق عمل کرتا ہوں تو میں کتے سے افضل ہوں، اور اگر میں اپنے رب کی مرضی کے مطابق عمل نہ کروں، آپ جیسی آزادانہ زندگی گزاروں، آپ جیسے نفس کے غلام بن جاؤں، تو میں کتے سے بدتر ہوں.
وہی بات یہاں کہی گئی اللہ من امثالکم ما فرطنا فی الکتاب من شیء، ہم نے لوح محفوظ میں کوئی بھی چیز نہیں چھوڑی ہے. ثم الی ربہم یحشرون، پھر یہ جانور بھی اپنے رب کی طرف اکٹھا کیے جائیں گے. وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ، یاد کرو اس وقت کو جبکہ چوپایوں کو جمع کیا جائے گا، اکٹھا کیا جائے گا. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جمع کرے گا اور اس کے نظام عدل کا عالم یہ ہوگا